نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے والے دن یا جمعے کی رات کو سورہ کہف پڑھتا ہے، سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے جمعے تک درمیان میں جتنا بھی وقفہ ہوتا ہے وہ سارے کا سارا اس بندے کے لیے نور علی نور ہوتا ہے، نور ہی نور ہوتا ہے اس بندے کے لیے، چاہے رات کو پڑھ لیں چاہے دن کو۔ بتائیں جی جمعے کی رات گزر گئی ہے کہ آنی ہے؟ کیوں جی گزر گئی ہے جمعے کی رات؟ اب جو آج کی رات ہونی ہے وہ کون سی رات ہے؟ ہفتے کی۔ جمعے کی رات گزر گئی، اب دن چل رہا ہے، اور یہ دن کب تک رہے گا؟ سورج غروب ہونے تک۔ سورج غروب ہونے کی نشانی کیا ہے؟ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے، مغرب کی اذان سورج غروب ہونے کے بعد ہوتی ہے، یعنی سورج غروب ہونے تک یہ جمعے کا دن کہلائے گا۔ کوشش کریں سورۃ الکہف کی تلاوت کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے والے دن درود کی کثرت کریں، درود و سلام کی کثرت کریں، تو کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جمعے والے دن درود و سلام کی کثرت کرتا ہے تو اس کا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یاد رکھ لیں دو چیزیں، ایک ہے درود اور ایک ہے سلام۔ آپ قرآن پاک پڑھیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، مشہور ہے اس کا ترجمہ کیا؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ درود کام ہی ایسا ہے جو اللہ بھی کر رہا ہے، جو اللہ بھی۔ کسی نے کسی بندے سے سوال کیا جی اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی درود پڑھ رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے جی؟ وہ بندے نے کہا جی اس کی دلیل، اس نے کہا جی دلیل قرآن کی آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلو، یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ کون سا صیغہ ہے؟ اور مضارع کے اندر دو زمانے پائے جاتے ہیں۔ کتنے زمانے؟ دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل۔ مضارع کے اندر دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل۔ تو یصلون کا صیغہ بیان کیا گیا کہ اللہ درود بھیجتا ہے، یعنی حال میں بھی اور مستقبل میں بھی۔ حال میں بھی پتہ لگا اللہ ہر وقت درود بھیجتا ہے، درود کام ایسا ہے۔ اور پھر ہمیں دو چیزوں کا کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ کہ سلام کے اوپر زور دیا تسلیما، سلام ضرور بھیجنا ہے۔ سلام، درود بھیجیں گے تو ثواب ملے گا، اور سلام بھیجیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ملے گا۔ آپ اگر یہ درود پڑھیں گے نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، دونوں کم سر جنے، درود بھی گیا اور سلام بھی گیا۔ الصلاۃ والسلام، درود ابراہیمی کی نفی نہیں کر رہا، وہ بھی افضل ہے، لیکن درود ابراہیمی پڑھ کے دیکھیں اس کے اندر سلام نہیں ہے۔ پورا درود پڑھیں درود ابراہیمی، سلام کا صیغہ اس کے اندر نہیں ہے افضل، نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھنا افضل ہے، وہ بھی پڑھیں، لیکن بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن کے اندر دو چیزیں بیان ہوئی، ایک درود بیان ہوا ہے اور ایک سلام بیان ہوا ہے۔ درود پڑھیں گے تو ثواب اور سلام پڑھیں گے تو جواب۔ تو جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ ثواب کا سودا، وہ جواب کا سودا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک بندہ تھا، بڑی عبادت کی اس نے، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، فرمایا موسیٰ فلاں بندہ ہے اس کے پاس جاؤ، اس کو کہو جتنی بھی عبادت کی ساری ضائع کر دی، تیری ساری عبادت اللہ نے ضائع کر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس عبادت گزار کو جا کے یہ پیغام دیا تو اس نے جھومنا شروع کر دیا، وہ خوش ہونا شروع ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی تیری عبادت ضائع ہو گئی ہے، تیری ساری زندگی کی عبادت اللہ نے رد کر دی ہے، تجھے تو رونا چاہیے، تجھے چیخیں مارنی چاہیے، تڑپنا چاہیے، اور تو خوش ہو رہا ہے، تو جھوم رہا ہے۔ اس نے کہا جی میں جھوم اس لیے رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے جواب تو بھیجا ہے نا، پیغام تو آیا ہے نا، اس نے مجھے لکھا تو ہے نا کسی نہ کسی کھاتے میں، اگر قبول کرنے والے کھاتے میں نہیں لکھا تو اس نے نا قبول والے کھاتے میں لکھ کے مجھے پیغام تو بھیجا ہے نا، مجھے یاد تو رکھا ہے نا۔ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ ثواب نہیں چاہتے، وہ بلکہ یار کا جواب چاہتے ہیں، وہ ثواب کی تجارت، ثواب کا سودا نہیں کرتے، بلکہ وہ کس کا سودا کرتے ہیں؟ وہ جواب کا سودا کرتے ہیں۔